خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام کیجئے سوال میں، اور اسی سمے آپ دوبارہ سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور کچھ سوالات جن کے جوابات رہ گئے ہیں اتنی دیر میں وہ سوالات پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب، امتیاز صاحب کا گلگت سے سوال تھا کہ کوئی غیر مسلم حکیم یا ڈاکٹر اس کی دوا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، دوا علاج کے لیے چاہے کوئی بھی دے، وہ دوا اگر واقعاً بھی معتبر ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ طبیب کون ہے، طبیب چاہے کوئی بھی ہو، اجزاء پر نظر ہونی چاہیے کہ صرف حلال ہے۔ ہاں، اگر یہ دیکھیں کہ دوا جو ہے وہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے، کوئی ایسے اجزاء سے تو نہیں بنائی گئی کہ جو حرام ہے اور جس کا فائدہ بھی کوئی اتنا ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر خالی غیر مسلم ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مسلم سے لیں یا غیر مسلم سے لیں۔ اب یہاں سارے ہمارے جتنے جی پیز ہیں 99% وہ سارے غیر مسلم ہی ہیں، تو دوا غیر مسلم ہو یا مسلم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن خود اجزاء دوا میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو حرام ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہے، تو پھر اس حرام چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال تھا رضوان صاحب کا بریڈ فورڈ سے خمس سے متعلق کہ کن چیزوں پہ دینا ہوگا، اور گھر کی جو اشیاء مثلاً جو سونا خاص طور پر ان کا کہ جو پہنا ہوا یوز کر رہے ہیں اس پر بھی خمس دینا ہوگا؟ جی، خمس جو ہے ایک اللہ کی طرف سے واجب ٹیکس ہے جو کہ 20% ہے۔ کھا پی کر کے جو سالانہ آپ کی بچت ہوگی، اس بچت سے کھا پی کر کے جو آپ نے خرچ کیا اس کے بعد جو سالانہ بچت ہوگی آپ کی، جو نیٹ پروفٹ ہوگی، اس نیٹ پروفٹ سے آپ کو 20% خمس کے طور پر دینا ہے۔ 20% میں 10% سہم امام ہے اور 10% سہم سادات ہے، جو صرف سید فیملیز کو دے سکتے ہیں آپ، اور دوسرا سہم امام ہے۔ اب یہ جو 20% خمس جو واجب ہے، لوگوں کی آئیڈیلی جو ہے وہ پریکٹیکلی دو قسمیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے بالغ ہونے کے بعد ہی جیسے اپنے برتھ ڈے اور اپنی تمام چیزوں کی تاریخیں مقرر کی ہوئی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ خمس کی بھی انہوں نے تاریخ ایک رکھی ہوئی ہے کہ خمس کی تاریخ جیسے ہی آئی، کمائی جتنی ہوئی اس کا حساب کرتے ہیں اور اس کا جو خمس 20% بنتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، جو بہت کم ہے تعداد میں۔ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایسے افراد جنہوں نے پہلے ہی دن سے خمس کی تاریخ مقرر کی اور اس کی پابندی کی، وہ بہت کم ہے۔ میجارٹی جو ہے وہ یا تو معلوم نہیں تھا یا اس پر توجہ نہیں تھی یا بالکل ہی اس پر انہوں نے دھیان نہیں دیا، وہ تقریباً میجارٹی ہے۔ ان کے لیے اگر وہ سالانہ ہر سال خمس نکالنے کے عادی نہیں ہیں، انہوں نے ابھی تک نکالا ہی نہیں ہے، تو جب بھی ان کو اس واجب کام کی طرف توجہ ہوئی ہے، فوراً انہیں چاہیے کہ جتنا کچھ ان کے پاس موجود ہے، بینک بیلنس، گھر میں چیزیں جو ہیں، فرنیچر، گاڑی، کار، اپنا گھر اور سونا، جو کچھ بھی مالیات ان کے پاس ہیں، اس کا انہیں 20% نکالنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک آپ نے نکالا نہیں تھا خمس، تو اب آپ کے پاس جو کچھ ہے ایک دفعہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ نے نکال دیا تو پھر بار بار آپ کو ان چیزوں پر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو کچھ نیا مال آپ کے پاس آ رہا ہے اگلے سال تک، جو نیا مال آ رہا ہے کھا پی کر کے جو بچا ہے، پھر اس سے نکلے گا۔ جو پہلے نکال چکے ہیں اور جو 80% جو آپ نے بچا رکھا ہے اس کا کوئی خمس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب نیا کوئی آئے گا اس سے نکالیں گے۔ اگر ہمارے اس بھائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ متوجہ ہیں، وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو ہر چیز پر خمس ہے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، ان تمام چیزوں پر خمس، کچن کی اشیاء سے لے کے تمام جو بھی مال سامان استعمال میں ہو یا نہ استعمال میں ہو، سارے کا خمس ایک دفعہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کو نکال دینا، پھر اس کے بعد نہ گھر کا ہوگا، نہ گاڑی کا ہوگا، نہ فرنیچر کا ہوگا، اور مزید اس کے بعد سال میں نئے کپڑے آپ نے خریدیں اس کا بھی نہیں ہوگا، اپنے استعمال میں جو چیزیں زیور کے طور پر آپ نے خریدیں اس کا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کھا پی کر کے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر مزید بچ گیا، تو جو مزید جو بچا ہے ایکسٹرا، اس کا پھر خمس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی وضاحت کافی ہونی چاہیے کسی کو خمس دینے والے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اور جی ناظرین، اب ٹیلی فون نمبرز میں چاہوں گا بھائی لگا دیں تاکہ جو بھی سوالات نئے لوگ پوچھنا چاہیں گے آپ ضرور سوال پوچھیے گا۔ اور جتنی دیر میں کوئی اور کالر ہے، علامہ صاحب تھوڑا سا اور وضاحت سہم سادات سہم امام کی
کہ یہ کون کن کو دینا چاہیے، یا کوئی ایسے ادارے بھی ہیں کہ جو اپنا خمس نکال؟ دیکھیے، سہم امام کہتے ہیں امام کا حق جو ہے، معصوم امام جو ہے اپنے زمانے میں جو بھی ہو، جیسے ابھی امام زمانہ کا یہ 10% حق ہے، وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے، کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، اور اس طرح کی بہت ساری جو فلاحی امور ہیں ان کے لیے وہ پیسہ لیتا ہے امام اپنے زمانے میں اگر ہوتا ہے۔ جب امام پردہ غیب میں ہیں تو یہ نائب امام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ نائب امام کا بھی مشن یہی ہے، سیم مشن ہے، مصرف بھی سیم ہے کہ مدارس میں خرچ ہوں، تبلیغ میں خرچ ہوں، ترویج دین میں خرچ ہوں، کتابوں میں خرچ ہوں، اس طرح کے پروگراموں میں خرچ ہوں۔ تو وہ جو نائب امام ہے، اب اگر آگے کسی کو انہوں نے اجازت دی ہے، وکیل بنایا ہے، کسی کو نمائندہ بنایا ہے، اور ان کو اجازت دی ہے کہ ہاں بھائی آپ جہاں مصرف اس کا شریعت نے بتایا ہے اسی مصرف میں خرچ کر سکتے ہوں تو آپ کریں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر کسی مرجع نے اجازت دی ہے تو پھر وہ بھی سہم امام لے کر کے خرچ کر سکتا ہے۔ اب ہدایت ٹی وی کو اس وقت کی جتنے مراجع ہیں نا ان سب نے اجازت دی ہے، کیونکہ تبلیغ کا اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ بہترین جو کام دین کو پھیلانے کا ہے وہ یہاں انجام پا رہا ہے، تو اس لیے مراجع اعظام نے اجازت دی ہے، لہٰذا سہم امام تو یہاں پر آپ ہدایت ٹی وی کو لگا سکتے ہیں۔ جو سہم سعادات ہیں، صرف سعادات جو پور فیملیز ہیں اور اپنے جو مسکین غریب فیملیز ہیں سعادات کی، ان میں لگنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سہم سعادات بھی وہ اپنی مرضی سے اپنی فیملیز میں سعادات کو خرچ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اجازت چاہیے مرجع کی اپنے۔ لیکن آغا سیستانی اور آیت اللہ خوئی جو اس سے پہلے تھے ان کے نزدیک ہے کہ نہیں، سہم سعادات کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ کے نزدیک مستحق سید ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملیز میں اگر کوئی سید فیملی ہے اور وہ زیادہ مطلب محتاج ہے تو آپ پہلے ان پر توجہ دیں گے، بعد میں دیگر فیملیز کی طرف توجہ دیں گے۔ یہ ایک صلہ رحمی کے باب سے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں، سہم سعادات اگر سعادات، البتہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے کہ جس کی فیملی میں سید کوئی نہیں ہے تو پھر تو چاہے وہ کتنے ہی مسکین اور فقیر ہوں اپنے گھر والے، سہم سعادات غیر سید پہ خرچ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے صدقہ نکالا ہے، زکوٰۃ نکالی ہے، زکوٰۃ فطرہ نکالا ہے، تو وہ تو سید کو آپ دے نہیں سکتے، سید پر خرچ کرنا حرام ہے، سید کو دینا حرام ہے، سید کو کھانا حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے سید کو ویسے ہی اللہ نے محروم رکھا ہے، لیکن جو آبرو، حیثیت، وقار اللہ نے ایک حصہ سعادات کا مقرر کیا، اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی غیر سید کی طرف نہیں بڑھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی کچھ چالاکیاں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ سہم سعادات کو صرف اور صرف سید فیملیز کے اندر ہی خرچ کرنا چاہیے، کسی اور طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ بہت شکریہ، اور بہت ہی تفصیل سے رضوان صاحب آپ نے بھی جواب پایا، دیگر ناظرین کی بھی اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ پہلے تو ہدایت ٹی وی کے تمام منتظمین کو اور سید صاحب کو اور آپ کو فروز بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم اس کے بعد میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ اپنا نام بتانا چاہیں گے محترم؟ اپنا نام اور محمد نواز ہے، میں اسپین سے بول رہا ہوں۔ مہربانی۔ جی بسم اللہ۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا دوران روزہ دن کے وقت یہ آئی جو ڈراپ ہوتے ہیں، آنکھوں کے قطرے، یہ آنکھوں میں ڈالے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے اپنے مثال کے طور پر بے شمار روزے ہیں، پھر میں اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہوں، ان کے روزوں کا کوئی پتہ نہیں کتنے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کس طریقے سے میں وہ روزے پورے کر سکتا ہوں؟ ویسے تو شبان کے یا تھوڑے بہت کبھی کبھی رکھ لیتا ہوں، تو رمضان کے تمہارا ماشاءاللہ رکھ نہیں ہوتے ہیں نا، تو یہ کیسی گنتی پوری کی جائے؟ مجھے اپنوں کا بھی نہیں پتا کہ میرے کتنے جو ہے نا وہ قضا ہے، اور والد صاحب کا بھی نہیں پتا کتنے قضا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کوئی میرے لیے کوئی سہولت کا راستہ ہے؟
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज साहब स्पेन से आपकी कॉल का। इनके बाद एक और कॉलर आ रहे हैं, कुछ सवालात लेते हैं, उनके बाद फिर जवाबात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, बाबर अब्बास बोल रहा हूँ ग्रीस से। बाकर अब्बास साहब ग्रीस से, जी बाबर अब्बास। बाबर अब्बास, बाबर सैयद को माशाअल्लाह। भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो शहजादा अली अकबर की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करता खैर हूँ मुबारक। खैर मुबारक, और शुक्रिया। आपकी इजाज़त से एक रुबाई सुनाना चाहता हूँ, जी मुझे इजाज़त हो तो। जी जी बिस्मिल्लाह। शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से, वाह, अकबर इन्हीं हसीन सरापों का ज़ैन है। अकबर जहान हुस्न का वो आईना है जो बाहर से है मुस्तफ़ा अंदर हुसैन है। तो मेरा सवाल यह है, बैकर रिजवान के बारे में पूछना था। जी ये जो हमारे बड़े भाई हैं, ये कहते हैं जब बैकर रिजवान पे गए थे तो वहाँ पे उम्रे के लिए, तो उन्होंने उम्रा नहीं करने दिया, तो फिर हजरत उस्मान गए थे, उनसे बातचीत की, तो कुछ देर हो गई, फिर हजरत उस्मान लेट हो गए थोड़े से, तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि हमें कोई ऐसा मालूम होता है कि हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया होगा। तो वहाँ पे फिर ना एक दरख्त के नीचे वो कह रहे थे कि बैत ठीक। ली गई, ठीक। तो सब सहाबा ने बैत की। तो सही। रसूल खुदा ने अपना दूसरा हाथ अपने हाथ के ऊपर रख के कहा कि ये उस्मान का हाथ है, मैं उसकी तरफ से बैत करता हूँ। ठीक। तो इसके बारे में जरा पूछना था, ये ठीक क्या है। बैतरी रिजवान। बहुत शुक्रिया बाबर अब्बास साहब यूनान से, मुबारकबाद का भी बहुत शुक्रिया। सवाल का भी इंशाल्लाह जवाब लेंगे तो थोड़ी देर में। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरूक भाईजान और बिस्मिल्लाह। साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। जी मेहरबानी। सलामत रखे किबला साहब। आज छोटे छोटे दो सवाल हैं बिस्मिल्लाह। आपकी खिदमत में, और अपना ये अक्सर होते भी है, लेकिन आपने ईमान की पुख्तगी के लिए पहला सवाल यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और एक तर्जुमा हो रहा है कि इहदिना सिरात, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। और दूसरा तर्जुमा है कि या अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वालों का तर्जुमा है कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे कायम रख, और उन लोगों के रास्ते पे कायम रख जिन पर तूने इनाम नाज़िल फरमाया। तो हमें ये बताएं कि एक तो सीधा रास्ता क्या है और वो इनाम वाले लोग कौन से हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो ज़ायरीन को शहीद किया जाता है और अपने मुल्क की इमलाक को तबाह बर्बाद किया जाता जी। है और इस्लाम का नाम इसके साथ लगाया जाता है, और अपने ही भाइयों को बेजुर्म बेखता उनको शहीद कर दिया जाता है, जो कि उनका कसूर ही कोई नहीं होता। और इस तरह से क्या ये इस्लाम इजाजत देता है कि आप अपने भाइयों को या अपने मुल्क की इमलाक को या अपनी किसी इमारत को या किसी एयरपोर्ट को इस तरह से तबाह बर्बाद कर दें? तो क्या इसकी इस्लाम में इजाजत है? इस पर रोशनी डालकर हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। बहुत शुक्रिया मोहतरम एजाज हुसैन करबलाई साहब आपके सवालात का। कुछ एक और कॉलर्स भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक भाई और मौलाना साहब। मेहरबानी। जी सिस्टर, हमारे साथ कौन कहाँ से, नाम बताना चाहेंगी? जी मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। तो मेरा दो सवाल थे मौलाना साहब से। जी। एक ये था कि घर हमने लिया था मगर उस पर हमने खुम्स नहीं निकाला था, क्योंकि जो दूसरा घर बेचा था फिर उसको बेच के ये ले लिया। जी। तो अभी इसके ऊपर कर्जा है, तो मॉर्गेज जैसी होती है यहाँ पे, जी। तो उसके ऊपर खुम्स है कि नहीं? और दूसरा है कि जो हम सदका निकालती हूँ मैं हर महीने, तो इमाम का भी निकालती हूँ, तो वो जो इमाम का सदका है वो हम कैसे किसको दें? प्लीज इसके दो सवाल के जवाब ठीक है। दे दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपके दोनों सवाल नोट कर लिए हैं। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं डॉक्टर शाहिद बात कर रहा था सऊदी अरब से। जी डॉक्टर शाहिद साहब सऊदी अरब से, मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये आप में मतलब ये कि जोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ते हैं और मगरिब और ईशा की नमाज मिला के पढ़ते हैं। ठीक।
اس بارے میں ذرا کوئی ایسی کوئی وہ یا کوئی حدیث ہو یا کوئی قرآن شریف سے اس کو ثابت کیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟ بس بھیا ایک. مہربانی. کیا نام بتایا؟ ڈاکٹر شاہد صاحب سعودی عرب سے. اور جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر. میں مسز وقار بول رہی ہوں کینیڈا سے. مہربانی. میرا آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت جاندار ہوتا ہے. ہم تو آپ کے چینل دیکھتے رہتے ہیں سارے دن. جزاک اللہ. بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص اب کسی ملک میں کاروبار کرتا ہو اور وہ وہاں کے قانون کو یعنی پراپر فالو نہ کر رہا ہو جو ملک کا قانون ہے اور اس میں وہ ٹیکس ویکس نہ دیتا ہو تو کیا وہ شخص خمس زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیا اس کا وہ جائز ہوگا، قبول کیا جائے گا؟ شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ مسز وقار صاحبہ کینیڈا سے. آپ کا بھی سوالات بلکہ ایک ہی سوال تھا، نوٹ کر لیا. ان کے بعد اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ایک اور کالر آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں ناہید بات کر رہی ہوں گلگت سے. جی مجھے علامہ صاحب سے سوال پوچھنی تھی. جی سوال پوچھیے. علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے 2 بچے ہیں. جی. تو میں والدین کے فرائض کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف بچوں کو دنیا میں لانا ہی والدین کہلاتے ہیں یا والدین کا حق ہے بس پورا ہو جاتا ہے کہ میں ان کو نہ تعلیم دے دوں نہ ان کے کھانے کا خیال رکھوں، ان کو مینٹلی فزیکلی ٹارچر کروں، ان کی شادیوں کا میں کوئی فکر نہ ہو مجھے، اور پھر بھی میں یہ کہلایا جائے گا کہ والدین ہیں ان کا حق بنتا ہے ان کے اف تک بھی نہ کہیں. ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے. صحیح. آپ کا سوال نوٹ کر لیا بہن. بہت شکریہ. ناہید بہن تھی گلگت سے ہمارے ساتھ، انہوں نے سوال پوچھا. تو جی ناظرین ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کے سوالات آ رہے ہیں دنیا کی ہر جگہ سے جہاں جہاں ہدایت ٹی وی جا رہا ہے. ایک کھلا اور ایک ایسا ہمارا پلیٹ فارم جس پہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو اگر فی الحال سوالات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مزید سوالات روکیں گے اور جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ واپس آ کے آپ کی مزید سوالات ہم لے سکیں گے. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے محمد نواز صاحب کا اسپین سے سوال تھا کہ روزے کے دوران جو ہے آئی ڈراپس جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. آئی ڈراپس جو ہے وہ اس کا استعمال اگر نارمل حالات میں ہو تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا اس سے، روزے پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ثواب میں کمی آتی ہے. اگر آپ ٹہر کے فجر سے پہلے سحری کے ٹائم پہ یا مغرب کے بعد افطاری کے بعد اگر ڈال لیں تو زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. لیکن دوران روزہ بھی اگر آپ نے ڈالا تو روزہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، باطل نہیں ہوگا، ثواب میں تھوڑی سی کمی آئے گی اگر نارمل حالات میں. لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ کو دن میں بھی ڈالنا ہوگا، ضروری ہے، تو پھر وہ مکروہ بھی نہیں رہے گا، یعنی اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا، روزہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے گا، کوئی پرابلم ان کی نہیں ہوگی. جی صحیح ہے. بہت شکریہ. جی اگلا سوال تھا ان کا کہ جو روزے ہیں ان کے والد مرحوم کے کچھ بچے ہوئے بحیثیت بڑا بیٹا انہوں نے رکھنے ہیں اور اپنے بھی جو قضا ہوئے ہیں وہ بھی رکھنے ہیں، اور پھر کس انداز سے وہ مینیج کریں کہ کم سے کم ایفرٹ میں وہ جو فرض ہیں وہ ادا ہو جائے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، تو فرض تو والد کا بھی انہی کے ذمہ ہے، یہی واجب نمازوں کو اور روزوں کو ادا کریں گے. لیکن سہولت کی جہاں تک بات کی ہے، اگر آپ کے دوسرے بھائی بھی ہوں یا بہنیں ہوں اور وہ والنٹیرلی طور پر رضاکارانہ طور پر اپنے والد کی نمازیں یا روزے رکھنا چاہیں تو آپ ان کی بھی مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ واجب تو آپ پر ہے، آپ آرگنائز کریں. اس کو کسی طرح سے دوسروں کو بھی ذمہ داری دیں. اگر وہ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یعنی خود اپنی پسند سے اگر انہوں نے ذمہ داری لے لی تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا اس کا ایک اچھا سلیوشن یہ ہے کہ آپ کسی اور سے اجرت دے کر روزے رکھوا لیں.
ٹھیک ہے. اپنے والد کے جتنے روزے ہیں اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے روزے ہیں، تو آپ خود بیٹھ کر کے اندازہ لگائیں کہ مطلب فرض کیجئے کہ والد صاحب کی 60 سال کی عمر تھی، 60 سال میں 15 سال جناب ان کے بلوغ کے نکال دو، 60 میں چلے گئے 45 سال کے 30 روزے ہیں، اس میں کتنے روزے رکھے ہوں گے اندازاً، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے جو ہے وہ لاپرواہیاں ہوئی ہیں یا روزے مس ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا کے ایک فگر پر آپ خود ہی یہ کریں، باقی اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے گا، لیکن آپ کو کوشش بہرحال کرنی ہے اور ذمہ داری اپنی پوری کرنی ہے. یہ دوسرا آپشن جو ہے وہ سہولت کے لحاظ سے ہے. لیکن اب یہ کہ آپ کے روزے بھی قضا ہیں اور آپ کے والد کے روزے بھی قضا ہیں، تو کس میں ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ اپنے روزوں کو دینی چاہیے. آپ کے روزے اگر قضا ہیں تو آپ کو اپنے روزے کی قضا پوری کرنی چاہیے. بعد میں اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا تو والد کے بھی روزے، کیونکہ والد کے روزے کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے اور پیسوں سے بھی رکھوائے جا سکتے ہیں اجرت دے کر، لیکن اپنے روزے آپ کو خود اپنی زندگی میں رکھنے ہوں گے. اچھا، بہت شکریہ. اچھا، ایک سوال تھا بابر عباس صاحب کا یونان سے، مبارکباد دی آج کے جشن کی، اور یہ سوال ایسا کہ ہم نے درسی کتب میں بھی پڑھا پورا لمبا چوڑا واقعہ بیعت رضوان کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور بازیاب کرانے کے لیے درخت کے نیچے بیعت کرائی گئی. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بیعت رضوان کی بات قرآن میں بھی آئی ہے. بیعت لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے صحابہ کہیں بے وفا تو نہیں ہو جائیں گے، اپنی بات سے تو نہیں پھر جائیں گے. اسی بات کی ان سے اگر بیعت کے ذریعے سے یقین دہانی کرائی جاتی ہے تو اسی کو بیعت کہتے ہیں. بیعت میں یہی کہ ہم آپ کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑیں گے، آپ جو حکم دیں گے اس کو پورا کریں گے. اس میں چونکہ حضرت عثمان وہاں نہیں تھے تو حضرت عثمان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر فرض کرو وہ حدیث جس پر بہت ساری گفتگو ہے، میں فی الحال ان سندوں کی طرف نہیں جاتا کہ کون سی روایت میں کتنی وہ ہے سند کے اعتبار سے قوت ہے، کتنی ضعف ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے. لیکن فرض کرو اگر مان لیں کہ حضور نے خود ان کی طرف سے بیعت کی ہے تاکہ ان پر بھی ذمہ داری عائد ہو جائے. یہ نہ ہو کہ کل کہیں کہ میں ابھی جو مرضی کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو بیعت نہیں کی تھی، میں شامل ہی نہیں تھا تو میں آزاد ہوں. ان کو بھی پابند کرنے کے لیے حضور نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر رکھ کے کہا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں. اس میں فضیلت نہیں ہے، فضیلت یہ ہے کہ بیعت پر پورا اترے، کوئی کاربند رہے، آخری دم تک با وفا رہے، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں اس پٹری سے ہٹانے کی کوشش کرے، نہ ہٹے. یہ کمال ہے. کمال بیعت کرنا نہیں ہوتا ہے، کمال بیعت پر پابند اور کاربند رہنا وہ کمال ہوتا ہے. کیا یہ کاربند رہے؟ یہ سوال ہے. بیعت کرنا یا حضور کے ہاتھ پر ہاتھ حضور نے کر کے ان کی بھی بیعت کر کے ان کو بھی پابند جو کر دیا، یہ کمال نہیں ہے. کمال اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس بیعت کے ساتھ کیا کیا. حضرت عثمان کے لیے تو یہ ہے نا کہ ان کے نصیب میں ایک بھی جنگ کی معمولی سی جہاد کی جو ہے وہ کیفیت نہیں ملی، ایک بھی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے کوئی جہاد اس طرح کا کیا ہی نہیں. یعنی سب جانتے ہیں، ابھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ بیعت کی جو بات کر کے اس کو بہت زیادہ ڈیکور کر کے پیش کیا جاتا ہے. ہم ساری باتوں کو فی الحال تسلیم کر کے یہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ فی الحال بجائے اس کے کہ ہم اس کی روایت کے ضعف اور قوت پر جائیں اور اس کی سند کی بحث کریں، سب کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں بالکل بجا فرمایا، 100% وہ اس کو ہم صحیح مان کے چل رہے ہیں. تو فضیلت وہ نہیں ہے، بیعت کرنا فضیلت نہیں ہے. حضور نے بھی کرایا تو پابند کرنے کے لیے انہیں کرایا کہ بعد میں وہ یہ نہ کہے کہ بھائی میں نے تو بیعت کی نہیں تھی، میں چونکہ تھا نہیں لہٰذا میں جو چاہے کر سکتا ہوں. ان کو بھی پابند کیا. لیکن کمال یہ ہے کہ کس نے اس بیعت کی لاج رکھی اور کس نے آخری دم تک کاربند رہ کر بیعت کی حفاظت کی. یہ بہت اہم نکتہ ہے. جنہوں نے بیعت توڑی، جنہوں نے جو کچھ وعدہ کیا اس کے خلاف عمل کیا، یقیناً اللہ کے نزدیک بھی وہ گر گئے اور حضور کے نزدیک بھی نگاہوں سے بھی گر گئے
اور ہم جیسے عاشقان رسول کی نگاہوں میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہ گئی. قرآن نے خود اسی بیعت رضوان کے دوران گفتگو کے دوران یہ بھی واضح کر دیا کہ جو بیعت کو توڑے گا اس کا کیا حشر ہوگا. یہ بھی قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. تو بیعت کے توڑنے کا امکان بھی تھا، اور امکان کیا بلکہ پریکٹیکلی بہت سارے لوگوں نے بیعت کے بعد بھی بیعت کے خلاف عمل کیا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رزلٹ کیا نکلا ہے. صحیح ہے، بہت شکریہ. جی ناظرین، اب وقت ہوا چاہ رہا ہے ایک اور چھوٹی سی بریک کا. کچھ سوالات اسی سے کے رہے گی، ان کے جوابات بھی حاصل کریں گے، اور وقت بچا تو مزید بھی کالز لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.